یہ کس کا بچہ ہے؟ فرحاد افندی بہت غصے میں چلایا تھا۔ وہ جو آفس میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تبھی بھاگتے ہوئے اس کی سیکرٹری اس کے پاس آئی۔ ایم سوری سر، یہ میرا بچہ ہے۔ آفس میں سبھی ورکر حیران ہوئے تھے جب فرحاد افندی نے میرا کے بیٹے کو اٹھایا اور اسے اپنے روم میں لے گیا۔ وہی میرا جو سر فرحاد افندی کے غصے سے واقف تھی کانپتی ہوئی اس کے پیچھے گئی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ خاموش راہداری میں نمرا کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ اپنے کیبن کے پاس آئی تو عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر وہ ہکا بکا نمرا کی طرف ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے انتہائی چست لباس پہن رکھا تھا، باریک کپڑے جو جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، انتہائی گہرا گلا، اوڑھنی ایک شانے پر بے نیازی سے ڈالے، تیز میک اپ اور بالوں کو ایک کندھے پر ڈالے وہ اپنی طرف سے بہت ماڈرن نظر آنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بلا شک نمرا بہت حسین تھی، سادگی میں وہ قیامت ڈھاتی تھی، مگر اس وقت گہرے میک اپ میں وہ بہت کریح چہرے کے مالک نظر آ رہی تھی۔ عائشہ نے اسے گھبرا کر دیکھا تھا۔ اس کی نظر آس پاس موجود کیبنز پر پڑی تھی۔ سبھی لوگوں کی نظریں نمرا کے وجود پر گڑی ہوئی تھی۔ عائشہ کو یکدم غصے کا شدید احساس ہوا تھا۔ نمرا، یہ کیسے کپڑے پہن کر آ گئی ہو اور اتنا تیز میک اپ کیا ہوا ہے؟ باس کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ یہاں پر سب بہت ڈیسنٹ طریقے سے تیار ہو کر آتے ہیں اور باس کی خاص ہدایت ہے کہ کوئی بھی آپے سے باہر ہو کر آفس میں نہ آیا کرے، اس طرح سے آفس کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ عائشہ نے دبے لفظوں سے جتا دیا تھا کہ وہ کیا غلطی کر بیٹھی ہے، مگر نمرا کو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوا۔ وہ ایک ادا سے اپنے کیبن پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آس پاس نظر اٹھا کر دیکھا، سب کی نظریں اس کے وجود پر جمی تھی۔ وہ مسکرا کر عائشہ کو دیکھنے لگی۔ بہت ہوا، صرف تم لوگوں کو غصہ کرتی ہیں، تم لوگوں کو ڈانٹتے ہیں، مجھے وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ میں جیسے مرضی کپڑے پہن کر آؤں، جتنا مرضی لیٹ ہوں، مجھے کبھی انہوں نے نہیں ڈانٹا۔ تم نے دیکھا نہیں، کل پورا 1 گھنٹہ لیٹ آئی تھی۔ باس نے مسکرا کر کہہ دیا، کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھیے گا، جبکہ باقی اسٹاف کو وہ کھڑی کھڑی سنا دیتے ہیں۔ نمرا کے ہونٹوں پر مستقل مسکراہٹ جمی ہوئی تھی، نہ جانے وہ کن خوش فہمیوں کے ہنڈولے میں جھول رہی تھی۔ عائشہ نے اسے سر سے پیر تک گھورا تھا۔ باس نے تمہیں اس لیے کچھ نہیں کہا تھا کہ تم نے اپنی امی کی طبیعت خرابی کا بہانہ کیا تھا، اور اس وقت باس کا موڈ بھی خوشگوار تھا، تب بھی انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اس لیے اس خوش فہمی میں مت پڑنا، ایسا نہ ہو کہ بے موت ماری جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ نمرا کو باس نے آفس میں طلب کر لیا تھا۔ وہ ایک ادا سے چلتے ہوئے آفس میں گئی تھی۔ فرحاد اس وقت فون کال پر مصروف تھا۔ آج کا شیڈیول جاننے کے لیے اس نے اپنی نئی پرسنل سیکرٹری نمرا کو کمرے میں طلب کیا تھا۔ آج اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ شہر سے دور کسی ویرانے میں جا کر تنہائی میں وقت گزارے، مگر بزنس کے سارے جھنجھٹ بھی اسی کے سر پر ہی تھے۔ یس سر، آپ نے مجھے بلایا؟ نمرا نے خاص ادا سے بناوٹی سے انداز میں کہا تو بے اختیار فرحاد نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور پھر اس کی نظریں نمرا کا سر سے لے کر پاؤں تک طواف کرنے لگی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، آنکھوں میں ناگواری صاف نظر آ رہی تھی۔ نمرا نے اسے اپنا یوں تسلی سے جائزہ لیتا ہوا نوٹ کیا تو وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ سر، آج میں تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں، امی کی طبیعت خراب تھی، انہیں ہسپتال لے کر جانا تھا۔ وہ خود ہی اپنے لیٹ آنے کا جواز بیان کرنے لگی تھی۔ فرحاد کا دل یکدم ہی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے ایسی لڑکیوں سے شدید کوفت ہوتی تھی جو اس طرح سے اپنے آپ کو پامال کرتی تھی۔ اسے تو عورت ذات کے نام سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے آس پاس ایسی ہی لڑکیاں کثرت سے نظر آتی تھی۔ دیکھیے بھی صاحب کو عائشہ نے بتایا ہوگا کہ آفس کا کیسا ماحول ہے، اور جس طرح سے باقی سب لڑکیاں یہاں پر آتی ہیں نا، آپ کو ویسے ہی یہاں پر آنا ہوگا۔ یہاں پر مرد حضرات بھی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کوئی ایسی ویسی بات ہو۔ فرحاد کے یوں دو ٹوک انداز میں کہنے پر نمرا کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی اداؤں سے اس انسان کو قتل کر لے گی،
اسے شیشے میں اتار لے گی، مگر یہ تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ خڑوس تھا۔ دوسری طرف وہ بھی نمرا تھی، اپنے نام کی ایک بدی انسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ فرحاد کی بات مان کر اس نے اپنا حلیہ تو قدرے معقول کر لیا تھا، مگر اسے شیشے میں اتارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس دن فرحاد میٹنگ سے آفس واپس آیا تھا۔ شام ہو گئی تھی، ایک ایک کر کے سبھی ورکرز واپس جا رہے تھے جب نمرا اس کے پاس آئی تھی۔ اس وقت اس نے سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور لباس بھی قدرے معقول پہنا ہوا تھا۔ فرحاد اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ جی مس نمرا، آپ کو اس وقت کوئی کام تھا کیا؟ وہ سمجھا شاید نمرا کو کوئی ضروری بات کرنی ہے، مگر وہ اس کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت آفس میں اکا دکا لوگ موجود تھے۔ فرحاد اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگی، سر بات کچھ ایسی ہے کہ میں کسی کے سامنے نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ فرحاد ایک لمحے کچھ چونکا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے باقی ورکرز کو کمرے سے باہر نکالا تھا۔ جی مس نمرا، آپ بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ نمرا نے اپنا تھوک نکلا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر کہنے لگی، سر مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میں سچ کہوں تو مجھے آپ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنا لیں۔ فرحاد کے ماتھے پر غصے سے بل پڑ گئے تھے۔ اٹھیں یہاں سے، اٹھیں، میں نے غلطی کی آپ کو پہچاننے میں۔ آپ جیسی لڑکیوں کو میں نوکری دینا تو دور کی بات اپنے آس پاس بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسی دل پھینک لڑکیاں جو دل ہاتھوں میں لیے پھرتی ہیں اور کسی بھی ہینڈسم امیر مرد کو دیکھ کر اس پر ڈورے ڈالنے لگتی ہیں، ایسی لڑکیوں سے مجھے شدید نفرت ہے۔ آپ اپنی سیلری لیں اور یہاں سے نکلیں، آج کے بعد میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ فرحاد نے ایک لمحے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا اور پھر اس کا سیلری پیکج نکال کر اس کے منہ پر مارا۔ نمرا تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میری محبت کو نہ صرف ٹھکرا رہے ہیں آپ، بلکہ مجھے یوں بری طرح سے بدتمیزی کر کے آفس سے باہر نکال رہے ہیں۔ سر آپ یہ صحیح نہیں کر رہے، آپ میری محبت کو قبول کر لیں سر، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بات کرتے کرتے وہ فرحاد کے بالکل قریب آ گئے تھے اور ایسے کہ اب اس کی سانسیں فرحاد کو اپنے چہرے کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نمرا کو ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ یہاں سے چلی جاؤ لڑکی، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ خود کو میری نظروں میں مزید مت گراؤ، تمہارے جیسی لڑکیوں کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ فرحاد ایک ایک لفظ کو چبا کر بولا تھا۔ نمرا جو اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، جس نے اپنی نسوانیت کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا، اب بل کھاتی ہوئی ناگن کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ میں تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی، تم نے مجھے دھتکارا ہے، مجھ سے انکار کیا ہے، اب میں سب کو بتاؤں گی کہ تمہارا اصل چہرہ کیا ہے۔ تم جو شریف بننے کا ڈھونگ رچا رہے ہو نا، ناٹک کر رہے ہو، تمہاری شرافت کا میں سب کے سامنے پردہ چاک کر کے رہوں گی۔ اتنا بول کر نمرا نے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینکا اور پھر اپنے کپڑے پھاڑ کر چیخنے چلانے لگی تھی، بچاؤ کوئی ہے، بچاؤ مجھے، اس درندے نے مجھے شام کو یہاں پر روک لیا اور اکیلا دیکھ کر میرا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے کپڑے پھاڑے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ چلائے جا رہی تھی، جبکہ فرحاد اطمینان سے اپنے سینے پر بازو باندھے اس کی ساری کارروائی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے نمرا کی کسی حرکت سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ شور کی آوازیں سن کر مینیجر اور باقی عملہ بھی آفس میں آ گیا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی نظریں جھک گئی تھی۔ ارے تم سب نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ اپنے باس کی کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اب میں تم سب لوگوں کو خاموش نہیں ہونے دوں گی، میں اس آدمی کو پولیس اسٹیشن میں گھسیٹوں گی، کورٹ میں گھسیٹوں گی، سب کو بتاؤں گی کہ اس قسم کے آدمی کی اصلیت کیا ہے۔ وہ تو کسی زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ اب اس نے موبائل بھی نکال لیا تھا، شاید پولیس کو کال ملانے والی تھی، جب مینیجر اسے کہنے لگا، میڈم آپ نے جو تماشا لگایا نا وہ ہم سب لوگ دیکھ چکے ہیں، یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جب آپ باس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی تو تب انہوں نے اس کیمرے کا کنیکشن آن کر لیا تھا۔
جو کہ میرے کمرے میں ہے، اور میرے ساتھ ساتھ سب لوگوں نے یہ سارا تماشا دیکھ لیا۔ اب اگر آپ پولیس میں جانا چاہتے ہیں یا کورٹ میں، بدنامی آپ کی ہوگی، اس میں بوس کا کچھ نہیں جائے گا۔ ہاں، مگر پولیس آپ کو گرفتار ضرور کر سکتی ہے۔ اگر بوس آپ پر ہت کے عزت کا کیس کر دیں تو آپ سوچیں آپ کا کیا ہوگا۔ سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں۔ نمرا کا چہرہ لٹھے کی مانی سفید پڑ گیا تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی تھی جب مینیجر اس کے پیچھے آیا تھا۔ میڈم، یہ چادر لپیٹ کر باہر جائیں۔ آپ کو شاید اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ یہاں سے باہر اس حالت میں نکلیں اور لوگ آپ کو دیکھ کر طرح طرح کے اندازے لگائے۔ نمرا کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس آدمی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اور اس کے ہاتھ صرف بدنامی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں آیا تھا۔ آنسو چھپاتے ہوئے وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ نوکری بھی ہاتھ سے چلی گئی تھی اور عزت بھی گنوائی تھی۔ اب جہاں کہیں وہ جاتی ضرور فرہاد کا وہاں کوئی نہ کوئی تعلق نکل آتا، اور ایسی باتیں بھلا کہاں چھپتی ہیں؟ کہیں نہ کہیں اسے اس حوالے کا سامنا کرنا ہی پڑتا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی دل پھینک طبیعت پر غصہ آ رہا تھا۔ فرہاد کو تہہ دل میں نمرا کی حرکتوں پر تیش آ رہا تھا، مگر وہ بیزار اور پرسکون انداز میں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کوئی عورت اتنا بھی گر سکتی ہے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے؟ اس حد تک بھی اپنے آپ کو پامال کر سکتی ہے؟ یہ اس نے آج زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیوں کو اپنی عزت کی بہت پرواہ ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی خود پر آنچ نہیں آنے دیتی، مگر آج نمرا نے اس کے سارے خیالوں کی نفی کر دی تھی۔ بے تحاشا ریش ڈرائیونگ کر کے وہ گھر پہنچا تھا۔ گھر آئے تو تانیہ سجی سنوری اسی کی منتظر تھی۔ سامنے ہی اس کی موم بیٹھی ہوئی تھی، دونوں آپس میں سر جوڑے باتیں کر رہی تھی۔ فرہاد کو دیکھ کر تانیہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ تم نے بہت دیر لگا دی فرہاد، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ مسز خان بھی اٹھ کر فرہاد کے پاس آ گئی تھی۔ ہاں بیٹا، آج تم نے بہت دیر کر دی، آج تو تمہیں جلدی گھر آ جانا چاہیے تھا۔ کیوں موم، آج کیا خاص بات تھی؟ ایک نظر تانیہ پر ڈالتے ہوئے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ بیٹا، آج تمہارا برتھ ڈے ہے اور تانیہ کب سے یہاں پر آ کر بیٹھی ہے تمہارے دن کو اسپیشل بنانے کے لیے۔ ہم نے سوچا تھا کہ تمہارے لیے کوئی پارٹی ارینج کرتے ہیں۔ تانیہ نے بھی بہت ساری پلاننگ کی ہوئی تھی، مگر میں نے منع کر دیا کہ تمہیں یہ سب پسند نہیں ہے، گیدرنگ سے تم دور بھاگتی ہو۔ بالکل ٹھیک کیا ماما آپ نے، میرا کسی بھی قسم کی گیدرنگ یا پارٹی کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور ویسے بھی میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا پسند نہیں کرتا، یہ بات آپ جانتی تو ہے۔ مگر بیٹا، ہماری خوشی کے لیے، تانیہ کے لیے، دیکھو کتنی دور سے وہ آئی ہے تمہارے لیے، اور تم منہ کے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے۔ ہاں نا آنٹی، میں نے اس آدمی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر یہ مجھ سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ پہلے یہ میرا کتنا اچھا دوست تھا، ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا ہو گیا کہ اب مجھ سے دور رہنے لگا۔ فرحات نے جتانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ بیچ میں ایسا کیا ہوا ہے جو میں تم سے دور ہو گیا؟ اس کے گمگیر لہجے پر وہ ایک پل کو گڑبڑا گئی تھی۔ اچھا، تم جلدی سے چینج کر لو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آج میں نے سب کچھ اپنی اور تمہاری پسند کا بنایا ہے۔ فرحاد ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ اب ان دونوں کی بات مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کے ڈیڈ بھی گھر آ گئے تھے۔ پھر چاروں نے مل کر وہ سب کیا جو ماں اور تانیہ چاہتی تھی، اور یہ سب کرتے ہوئے وہ کس قدر اکتاہٹ کا شکار ہو رہا تھا، یہ وہ لوگ دیکھتے ہوئے بھی مہارت سے نظر انداز کر رہے تھے۔ اور پھر تانیہ کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک کر کے وہ بیڈ پر جا گرا تھا۔ گہری گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے لگا۔ آج کا دن کتنا تھکا دینے والا تھا، اور یہ لڑکی کیا نام تھا اس کا؟ نمرا۔ اس نے میرا موڈ بہت خراب کیا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کی گردن مروڑ دوں، انتہائی گھٹیا لڑکی تھی وہ۔ اب اسے گالیاں دیتے ہوئے موبائل اسکرول کرنے لگا۔ وہ یہی سب سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ فرحاد، اجمل خان اور ساجدہ بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا۔
جو انہوں نے بہت منتوں مرادوں سے پایا تھا۔ فرحاد میں ان دونوں میاں بیوی کی جان تھی۔ وہ ایک بزنس ٹائکون تھے۔ سارا دن وہ اپنے میٹنگز اور آفس کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، مگر وقتی طور پر جب گھر آتے تو ان کی ساری توجہ اور سارا وقت اپنے بیٹے کے لیے مخصوص تھا، اور یہی حال ان کی بیگم کا بھی تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ سوشل خاتون تھی۔ پارٹیز اٹینڈ کرنا، گیدرنگ میں جانا ان کا محبوب مشغلہ تھا، مگر جب سے بیٹا ان کی گود میں آیا تھا تب سے وہ ساری گیدرنگ سے گویا اکتانے لگی تھی، اور ان کے سارے توجہ کا مرکز صرف اور صرف فرحاد کی ذات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنی ماں اور باپ کی بھرپور توجہ اور محبت ملی تھی۔ وہ اپنے کلاس کے ان باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھا، جو ماں اور باپ کی عدم توجہ کا شکار رہتے ہیں، اور ان کی ذات عجیب سے کمپلیکس کا مجموعہ ہوتی ہے، جن کی تربیت میں ماں باپ کا فقدان ہوتا ہے۔ فرحاد بچپن سے بہت ذہین تھا۔ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہر کلاس میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ تانیہ اس کی خالہ زاد تھی، جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ کینیڈا میں رہتی تھی۔ حال ہی میں وہ پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ فرحاد کے ساتھ والا گھر انہوں نے خرید لیا تھا۔ اب ہر وقت کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا تھا۔ فرحاد کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے پاپا کے ساتھ ان کے بزنس کو دیکھنے لگا تھا، مگر جب سے تانیہ ان کے گھر کے پاس شفٹ ہوئی تھی تب سے اس کا دل آفس سے زیادہ گرمی لگنے لگا تھا۔ وجہ تھی تانیہ، اس کے بے رحا چہرے پر چمکتی ہوئی مسکراہٹ، اس کی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر فرحاد کا دل ان میں جیسے ڈوب جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوئی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، لڑکیاں تو اس کی پرسنالٹی سے، اس کی دولت سے مرعوب ہوتی، اس کی ایک نظر دیکھنے کے لیے مرتی، اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتی تھی، مگر تانیہ میں ایسی نہ جانے کیا بات تھی جو فرحاد چاہتے ہوئے بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جلدی اس کی توجہ ان کے بڑوں پر کھل گئی تھی۔ بھلا بڑوں کو کیا اعتراض ہوتا؟ انہوں نے ان دونوں کی منگنی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس رشتے میں دونوں کی رضامندی شامل تھی، اور پھر دھوم دھام سے دونوں کی منگنی ہوگی۔ شادی تانیہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ تانیہ بھی فرحاد سے بے تحاشا محبت کرتی، سارا دن اسے میسیجنگ کرتی رہتی اور اپنی بے تکی باتوں سے اسے بور کرتی رہتی، مگر فرحاد نہ کبھی اسے تنگ کرتا نہ اسے بور ہونے دیتا۔ جب سے تانیہ یونیورسٹی میں گئی تھی تب سے بہت بدل گئی تھی۔ فرحاد اسے بار بار کال کرتا، میسج کرتا، اور وہ بد دلی سے کسی میسج کا رپلائی کر دیتی، کال نہ اٹھاتی اور گھر میں بھی اس سے نہیں ملتی تھی۔ جب کافی دن تک فرحاد کی اس سے بات نہ ہوئی تو ایک دن وہ اس کے گھر آ گیا تھا۔ تانیہ کہاں ہوتی ہو آج کل تم؟ کال کروں کال نہیں اٹھاتی ہو، میسج کروں رپلائی نہیں کرتی ہو، آخر کہاں گم ہو؟ کون سی دنیا میں کھو گئی ہو؟ تانیہ نے بامشکل چہرے پر مسکراہٹ سرائے تھے۔ کہیں نہیں فرحاد، میں یہیں پر ہوں، تمہارا وہم ہے، میں نے بھلا کہاں جانا اور کیوں تمہیں نظر انداز کرنا ہے؟ اس کا انداز اور لہجہ سرسری سا تھا، مگر کچھ تھا جو فرحاد کو اندر ہی اندر کھٹک رہا تھا۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ دیکھو دانیہ، اگر تمہیں مجھ سے میری کسی بات سے کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں اس بات کو دور کروں گا۔ اگر تمہیں میری ذات سے کوئی مسئلہ ہے تب بھی تم مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہارے خود کو بدلنے کی پوری کوشش کروں گا۔ فرحاد پوری ایمانداری اور سچائی سے اپنے جذبات اس پر عیا کر رہا تھا۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اپنی قسمت پر رشک کرتے، مگر وہ تانیہ محمود تھی جو ایک دل پھینک لڑکی تھی۔ فرحاد کی مردانہ وجاہت اور اس کا پیسہ دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ دو کے دونوں چیزیں اس کے لیے غیر معمولی نہیں تھی۔ اس کے پاس بھی اس کے باپ کا بے تحاشا پیسہ تھا، اور وہ خود بھی بہت حسین تھی۔ اس کے آگے پیچھے بھی بہت سارے لڑکے گھومتے رہتے تھے جو اسی کی کلاس کے تھے، مگر نہ جانے فرحاد میں ایسا کیا تھا کہ وہ اسے دل دے بیٹھی تھی۔ مگر اب جب سے اس نے اپنی یونیورسٹی میں زین کو دیکھا تھا، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تب سے وہ صرف زین کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے دل میں جو فرحاد کا نقش چھپا تھا اسے زین نے بڑی خوبصورتی سے اتار پھینکا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ زین ایک مڈل کلاس گھرانے کا لڑکا تھا جو اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ جب تانیہ اس سے بات کرتی تو وہ جیسے اور ہی دنیا میں کھو جاتے تھے۔ اسے سیلف میڈ آدمی بہت اچھے لگتے تھے۔
زین کو لڑکیوں کو شیشے میں اتارنے کا فن آتا تھا۔ وہ پیسے کے معاملے میں کم تھا، مگر اس کی شخصیت، پرسنالٹی فرحاد سے بھی کئی گنا زیادہ وجیح تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے تانیہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو تانیہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، اور اب اسے فرحاد کھٹکنے لگا تھا، اسے بیزار رہنے لگی تھی۔ تبھی وہ نہ اس سے بات کرتی، نہ اس کی کال اٹھاتی، اور پھر جس دن اسے زین نے باقاعدہ پرپوز کیا، شادی کی پیشکش کی، تو تانیہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ماں باپ کبھی بھی اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گے، جو وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ اس دن زین اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے کر گیا تھا۔ اس نے بہت خوبصورت انداز میں تانیہ کو پرپوز کیا اور اس کے ہاتھ میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ اسی ریسٹورنٹ میں فرحاد اپنے کلائنٹ کے ساتھ آیا تھا۔ سر، آپ کی میٹنگ کے لیے جگہ مناسب ہے، کچھ ریفریشمنٹ بھی لے لیں گے اور ساتھ باتیں بھی ہو جائیں گی۔ اپنے کلائنٹ سے بات کرتے کرتے وہ عین تانیہ کے ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ تبھی اس نے سرسری سی نظر تانیہ پر ڈالی اور پھر نظر پلٹنا بھول گیا۔ اس کا ہاتھ ایک لڑکے کے ہاتھ میں تھا، اور جتنی خوشی تانیہ کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی اتنی شاید کبھی فرحاد کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ اور وہ لڑکا جو بھی کتنی محبت باش نظروں سے تانیہ کو دیکھ رہا تھا، وہ دونوں اس منظر میں بالکل مکمل تھے۔ فرحاد ان دونوں کے پاس آیا، تب بھی تانیہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ تم کبھی میرا ساتھ تو نہیں چھوڑو گے زین؟ کبھی مجھے بیچ راستے میں اکیلا تو نہیں چھوڑو گے؟ دیکھو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بے خودی کے عالم میں زین سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ فرحاد کو ایسا لگا جیسے اس پر ساتوں آسمان گر پڑے ہوں۔ تانیہ، یہ کیا ہے؟ کون ہے یہ لڑکا؟ اور یہ سب کیا چل رہا ہے؟ فرحاد اونچی آواز میں چلانے لگا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ یہاں پر آیا تھا۔ وہ کیا کرنے آیا تھا اور کیا کرنے جا رہا تھا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ تانیہ نے اسے اتنے غصے میں زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ آس پاس کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تانیہ نے بامشکل اسے ٹھنڈا کیا تھا۔ فرحاد، یہ وقت نہیں ان باتوں کا، اور آس پاس دیکھو کیسے لوگ ہم لوگوں کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، اپنا ہی تو کم از کم میرا تو خیال کر لو۔ فرحاد سرد مہری سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تانیہ جلدی سے زین کا ہاتھ تھام کر ریسٹورنٹ سے نکل گئی تھی۔ یہ لڑکا کون تھا؟ اور تم پر اتنے حق جتانے والے انداز میں کیوں چلا رہا تھا؟ زین شکوہ کو نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ فرحاد ہے، میرا خالہ زاد، اور یہی ہے وہ جس کے ساتھ امی ابو نے میری منگنی کر دی ہے۔ مگر اب میں جلدی اپنی منگنی توڑ دوں گی اور انہیں تمہارے بارے میں بتا دوں گی۔ مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے، اس خڑوس کے ساتھ نہیں۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے بھول گئی تھی کہ اسی خڑوس کے لیے وہ کل تک پاگل تھی، اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار تھی، اور وہ اسے اپنے راستے کا کانٹا لگنے لگا تھا۔ زین نے اس کے لہجے میں فرحاد کے لیے اکتاہٹ اور بیزاری دیکھ لی تھی۔ تبھی وہ مطمئن سا ہو گیا تھا، اور پھر باقی کے سارے معاملات بھی آنن فانن طے ہو گئے تھے۔ تانیہ نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ مجھے فرحاد کے ساتھ شادی نہیں کرنی، زین کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ میری سوچ ملتی ہے، میرے مزاج ملتے ہیں، اور وہ میری پرواہ بھی کرتا ہے۔ مگر بیٹی، وہ ایک غریب گھرانے کا لڑکا ہے، تم وہاں پر نہیں رہ سکتی۔ ماں نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں ماں، میں رہ لوں گی، زین کی محبت میں سب کچھ کر لوں گی، آپ لوگ میری فکر مت کریں۔ جہاں زین رہے گا وہ جھونپڑی میں میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہوگی۔ دوسری طرف فرحاد کا کھانا پینا، سونا جاگنا جیسے سب کچھ حرام ہو گیا تھا۔ وہ بالکل بدل گیا تھا۔ آدھی آدھی رات تک گھر سے باہر رہتا، رات گئے واپس آتا، بغیر کچھ کھائے پیے کتنے کتنے دن گزار دیتا۔ ماں باپ اس کی حالت دیکھ دیکھ کر کڑتے رہتے۔ انہیں تانیہ کی خود غرضی پر غصہ بھی آتا، مگر کیا کر سکتے تھے کہ وہ زبردستی اسے اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کے بندھن میں نہیں باندھ سکتے تھے۔ یہ 2 دن کی بات نہیں بلکہ عمر بھر کا بندھن تھا۔ جس دن تانیہ کی مہندی تھی اس دن فرحاد آدھی رات تک باہر ہی رہا تھا۔ پھر جس دن تانیہ کی شادی تھی وہ پورا ہفتہ نہ جانے وہ کہاں تھا۔ گھر والے اس کا نمبر ملا ملا کر تھک چکے تھے، اس کے سارے دوستوں سے پوچھ گچھ کر کے تھک چکے تھے،
مگر کسی کو بھی فرحاد کا پتہ نہیں تھا۔ اب ایک ہفتے کے بعد وہ گھر آیا تو ماں اسے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے خود کو اور ہم لوگوں کو اتنی تکلیف مت دو بیٹا، مت اپنے آپ کو اتنی اذیت دو۔ وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھی تو تمہیں نہیں ملی، اسے بھول جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ ماں بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں تانیہ کی بے وفائی کو کبھی نہیں بھولوں گا، ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور اسے بھی اس کی بے وفائی یاد کرواؤں گا۔ جس آدمی کے لیے اس نے مجھے چھوڑا نا، وہ کسی طور بھی اس کے قابل نہیں ہے، اور اس بات کا احساس جلدی تانیہ کو ہو جائے گا۔ ایک نیا فرحاد سب کے سامنے تھا، ایک پتھر دل انسان کے روپ میں، جسے جیسے کسی کے جذبات اور احساسات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے بعد فرحاد کی زندگی میں بہت ساری لڑکیاں آئیں جنہوں نے اس کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھایا، کئیوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، کئیوں نے شادی کی پیشکش کی، مگر فرحاد نے سب کو مسترد کر دیا۔ ماں باپ بھی اس کی شادی کے لیے ایک کے بعد ایک لڑکیاں دیکھتے رہے، مگر کوئی ایک بھی فرحاد کو بیوی کے روپ میں قبول نہیں تھی۔ فرحاد کا کہنا بالکل سچ ثابت ہوا تھا۔ شادی کے 1 سال کے بعد ہی تانیہ ڈیورس لے کر ماں باپ کے گھر واپس آ گئی تھی۔ ماں اب صحیح کہہ رہی تھی، وہ لوگ میرے قابل نہیں ہیں۔ جس زین سے میں نے محبت کی تھی، اس کے ساتھ شادی کی، وہ تو شادی کے بعد بدل ہی گیا۔ ان لوگوں کا ماحول اتنا ٹاکسک ہے، اتنے چھوٹے سے گھر میں رہتے، وہاں پر تو روز سبزی پکتی، روز دال پکتی، جو کہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترتی تھی۔ ماں اپنی جانتی کہ وہاں اتنی گرمی میں بغیر اے سی کے رہنا کتنا مشکل تھا۔ تانیہ کے ماں باپ نے بہت کوشش کی وہ اپنی بیٹی کو بسا سکے۔ انہوں نے اسے نیا گھر دینے کا لالچ بھی دیا اور زین کو اپنے آفس میں کام دینے کا بھی وعدہ کیا، مگر تانیہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ان لوگوں سے اتنا اچاٹ ہو گیا تھا۔ زین نے بھی اسے منانے کی بہت کوشش کی، مگر پھر تھک ہار کر اس نے تانیہ کو طلاق دے دی اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ ماں وہ گھر میرے قابل تھا ہی نہیں، مجھ سے بہت غلط فیصلہ ہو گیا۔ میں نے فرحاد کی قدر نہیں کی، اس کی محبت کو دھتکار دیا، تبھی اللہ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے۔ میرا دل اجڑ گیا ہے، میرا گھر برباد ہو گیا ہے۔ ماں کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، تو ماں اسے تسلی دینے لگی۔ مجھے یقین ہے اگر تم دوبارہ فرحاد کا دل جیتنے کی کوشش کرو تو وہ تمہیں ضرور اپنے دل میں جگہ دے گا۔ اب بھی اس کے دل میں تمہارے لیے ضرور محبت باقی ہے، وہ ابھی تک تمہیں بھول نہیں سکا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں پا کر اپنی قسمت پر رشک کرے گا۔ فرحاد اجمل خان اب وہ فرحاد نہیں رہا تھا جو تانیہ کے قدموں میں اپنا دل بچھا دیتا تھا، بلکہ اب وہ ایک ایسا سنگلاخ پہاڑ بن چکا تھا جس کی چوٹی تک پہنچنا تانیہ جیسی خود غرض لڑکی کے لیے ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ تانیہ جو کبھی اس کی محبت کو ٹھکرا کر ایک معمولی لڑکے کے پیچھے بھاگ گئی تھی، اب اپنی زندگی اجاڑ کر دوبارہ اسی فرحاد کے حصار میں پناہ لینا چاہتی تھی جس کی قدر اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ تانیہ کو روز فرحاد کے گھر آنا اور مختلف بہانوں سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنا اب فرحاد کے لیے روز کا معمول بن چکا تھا۔ تانیہ نے اب اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے شروع کر دیے تھے۔ وہ روزانہ اپنے چہرے پر مظلومیت کے سائے سجائے فرحاد کی ماں ساجدہ بیگم کے پاس بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی کے دکھڑے سناتی، اور ساجدہ بیگم جو ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی اپنی بانجی کے آنسو دیکھ کر پگھل جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ فرحاد ایک بار پھر تانیہ کو اپنا لے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فرحاد کے دل کے کواڑ تانیہ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ تانیہ نے سوچا تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی اور پرانی یادوں کا سہارا لے کر فرحاد کو پھر سے اپنے جال میں پھنسا لے گی۔ اکثر فرحاد کے آفس سے واپسی کے وقت اس کے ڈرائنگ روم میں سجی سنوری بیٹھی ہوتی، کبھی اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بناتی تو کبھی پرانی تصویریں نکال کر اسے اپنی گزری ہوئی محبت کی یاد دلاتی۔ فرحاد جب کمرے میں داخل ہوتا تو تانیہ ایک ادا سے اٹھ کر اس کا استقبال کرتی اور کہتی، فرحاد دیکھو، آج میں نے تمہارے لیے وہی کین میں کرونی بنائی ہے جو تمہیں یونیورسٹی کے زمانے میں بہت پسند تھی۔ فرحاد اس کی طرف ایک سرد اور اجنبی نگاہ ڈالتا اور بغیر کوئی جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتا۔ تانیہ کو اس کا یہ رویہ بہت تکلیف دیتا تھا۔
لیکن وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ فرحاد کی زندگی میں اپنی جگہ دوبارہ بنا کر رہے گی۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، تانیہ نے ایک بار پھر اپنی چال چلی۔ وہ فرحاد کے کمرے میں کافی کا مگ لے کر چلی گئی۔ فرحاد اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ تانیہ نے کافی کی میز پر رکھی اور اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے نہایت مدھم اور ریشمی لہجے میں کہنا شروع کیا، فرحاد، کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے؟ کیا انسانیت کے ناطے بھی تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتے؟ میں تسلیم کرتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں بہک گئی تھی، لیکن دیکھو اب میں ٹوٹ چکی ہوں، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ فرحاد نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی کرسی گھما کر تانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں تانیہ کے لیے اب کوئی کشش نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ اسے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تانیہ، تم جس سہارے کی بات کری وہ سہارا میں نے تمہیں برسوں پہلے پیش کیا تھا، لیکن تم نے اسے ٹھکرا کر ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جہاں تمہارے لیے صرف ذلت تھی۔ اب جب تم وہاں سے ٹھکرا دی گئی ہو تو تمہیں میری یاد آ رہی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے تانیہ، یہ تمہاری ضرورت ہے، اور میں کسی کی ضرورت کا سامان بننا پسند نہیں کرتا۔ تانیہ کے لیے جملے کسی تازیانے سے کم نہیں تھے۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور فرحاد کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن فرحاد نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اسے کمرے سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ تانیہ کا یہ بار بھی خالی گیا تھا۔ وہ اب سمجھ چکی تھی کہ فرحاد کو پرانے حربوں سے زیر کرنا مشکل ہے، اس لیے اس نے اب فرحاد کی ماں کے ذریعے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ ساجدہ بیگم نے فرحاد سے بات کی، بیٹا، تانیہ بدل چکی ہے، وہ اپنی غلطی پر نادم ہے، تم اسے ایک بار پھر اپنی زندگی میں شامل کیوں نہیں کر لیتے؟ آخر وہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے۔ فرحاد نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما اور کہا، موم، آپ تانیہ کی باتوں میں نہ آئے، وہ صرف اپنے آرام اور آسائش کے لیے واپس آنا چاہتی ہے، اسے مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور میں اب کسی ایسی لڑکی کو اپنی شریک حیات نہیں بنا سکتا جس نے ایک بار میرا مان توڑا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور فرحاد نے خود کو کام میں اس قدر مصروف کر لیا کہ اس کے پاس اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ اس کے آفس میں پرسنل سیکرٹری کی سیٹ خالی تھی، کیونکہ نمرا کے واقعے کے بعد وہ کسی بھی لڑکی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن کام کا بوجھ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اسے ایک بار پھر سے پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران آفس میں اسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے انٹرویوز شروع ہوئے۔ بہت سی لڑکیاں آئیں جو بن سنور کر فرحاد کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فرحاد ہر لڑکی میں نمرا یا تانیہ کا عکس دیکھ کر انہیں مسترد کر دیا تھا۔ اسی دن دوپہر کے وقت ایک لڑکی انٹرویو کے لیے آئی۔ اس کا حلیہ باقی تمام لڑکیوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے سادہ سا سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، سر پر بڑے سلیقے سے دوپٹہ جما ہوا تھا، اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور وقار تھا۔ جب وہ فرحاد کے سامنے کرسی پر بیٹھی تو فرحاد نے محسوس کیا کہ اس لڑکی میں کوئی ایسی بات ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ فرحاد نے اس کی فائل دیکھی، اس کا نام مرحا تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اور اس کا تجربہ بھی متاثر کن تھا، لیکن فائل کے آخری صفحے پر فرحاد کی نظر ٹھہر گئی۔ مرحا طلاق یافتہ تھی اور اس کا ایک 5 سال کا بیٹا بھی تھا۔ فرحاد نے فائل بند کی اور مرحا کی طرف دیکھا، جو اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ فرحاد نے پوچھا، مس مرحا، آپ نے اپنی پروفائل میں ذکر کیا ہے کہ آپ طلاق یافتہ ہیں اور آپ کا ایک بچہ بھی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ذمہ داری کے ساتھ آفس کے اوقات کار کو سنبھال پائیں گی؟ مرحا نے پہلی بار اپنی نظر اٹھا کر فرحاد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی اور سچائی تھی جس نے فرحاد کے دل کو ایک لمحے کے لیے لرزا دیا۔ مرحا نے نہایت دھیمے لیکن پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، سر، میری زندگی کی تلخیاں میری کمزوری نہیں بلکہ میری طاقت ہے۔ میرا بیٹا میری کل کائنات اور اس کی بہتر پرورش کے لیے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میرے ذاتی معاملات میرے کام کے آڑے نہیں آئیں گے۔ فرحاد کو اس کا جواب بہت پسند آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ مرحا ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہے جو اپنی نسوانیت یا مظلومیت کا سہارا لے کر دوسروں کو متاثر کرتی ہیں، بلکہ وہ ایک خوددار خاتون ہے۔
فرحاد نے اسے اسی وقت ہی جاب لیٹر دے دیا۔ میرا کا آفس میں پہلا ہفتہ نہایت پرسکون رہا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، کسی سے فالتو بات نہیں کرتی تھی اور اس کا ہر کام وقت سے پہلے مکمل ہوتا تھا۔ فرحاد اکثر اپنے کیبن کے شیشے سے اسے دیکھتا۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہتی۔ اس کے سر کا دوپٹہ کبھی اپنی جگہ سے نہیں سرکتا تھا۔ فرحاد کو اس کی یہ حیا اور وقار بہت متاثر کرنے لگا تھا۔ ایک دن فرحاد کو ایک بہت اہم فائل نہیں مل رہی تھی۔ وہ کافی پریشان تھا۔ میرا اس کے کیبن میں آئی اور نہایت سلیقے سے وہ فائل اس کی میز پر رکھ دی۔ فرحاد نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہی فائل ڈھونڈ رہا ہوں؟ میرا نے نظر جھکا کر جواب دیا، سر میں نے کل شام کو آپ کا شیڈول دیکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج آپ کو اس کلائنٹ کی فائل کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں نے اسے پہلے ہی تیار کر کے رکھ لیا تھا۔ فرحاد اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کی توجہ اور کام سے لگن نے اتنا متاثر کیا تھا۔ دوسری طرف دانیہ اب بھی اپنی کوششوں میں مصروف تھی۔ ہر وہ کام کرتی جو اسے فرحاد کے قریب کر سکے، مگر نہ جانے کیوں فرحاد کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ تانیہ آفس میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ مرحا نہایت سلیقے سے فائل سے ترتیب دے رہی تھی۔ تانیہ نے ایک حقارت امیز نظر مرحا اور باقی سٹاف پر ڈالی اور بغیر اجازت فرحاد کے کیبن میں داخل ہونے لگی۔ مرحا نے اسے روکا اور نہایت تمیز سے کہا، میڈم، سر اس وقت میٹنگ میں ہیں، آپ براہ کرم یہاں انتظار کریں۔ تانیہ نے غصے سے مرحا کو دیکھا اور کہا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں فرحاد کی ہونے والی بیوی ہوں۔ تم ایک معمولی ملازمہ ہو کر مجھے روکنے کی ہمت کیسے کر رہی ہو؟ مرحا نے کسی اشتعال کے بغیر جواب دیا، میڈم، میرے لیے آپ کا رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے لیے یہ بات اہم ہے کہ میرے باس نے مجھے حکم دیا کہ کسی کو بھی میٹنگ کے دوران اندر نہ آنے دیا جائے۔ تانیہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ فرحاد نے شور سن کر میٹنگ ختم کی اور باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ تانیہ مرحا پر چلا رہی تھی اور مرحا خاموشی سے نظر جھکائے کھڑی تھی۔ فرحاد نے تانیہ کو سختی سے ڈانٹا اور کہا، تانیہ، یہ میرا آفس ہے، تمہارا گھر نہیں۔ یہاں بدتمیزی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مس مرحا صرف اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ تم ابھی یہاں سے جاؤ۔ تانیہ فرحاد کے اس رویے پر آگ بگولا ہوگی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی، لیکن فرحاد کی نظریں اب مرحا پر جمی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اتنی بدتمیزی کے باوجود مرحا کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ فرحاد کو مرحا کی یہ بردباری اور تحمل ایک انوکھا احساس دے رہا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ عورت صرف نمرہ یا تانیہ جیسی نہیں ہوتی، بلکہ مرحا جیسی بھی ہوتی ہے، جو اپنی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو ہر حال میں قائم رکھتی ہے۔ فرحاد کے دل میں اب مرحا کے لیے صرف احترام نہیں بلکہ ایک انجانی سی پسندیدگی جنم لینے لگی تھی۔ وہ مرحا کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس باوقار عورت کے پیچھے کون سے دکھ چھپے ہیں اور کیوں اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک نمی سی رہتی ہے۔ تانیہ کے جال اب فرحاد کے لیے فضول ہو چکے تھے، کیونکہ اب اس کی نظروں کے سامنے ایک ایسا ہیرا تھا جس کی چمک نے تانیہ کی بناوٹی روشنی کو مانت کر دیا تھا۔ فرحاد اب اکثر شام کو مرحا کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ یا اس کے بیٹے کے لیے کھلونے لانے کا سوچتا، لیکن پھر اپنے منصب کا خیال کر کے رک جاتا۔ لیکن مرحا کی شخصیت کا سحر اس پر طاری ہو چکا تھا اور وہ خود کو ایک ایسی کشش کی طرف کھینچتا محسوس کر رہا تھا جس کا اسے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ مرحا کی سادگی نے فرحاد کے دل کے بنجر صحرا میں ایک نئی امید کی کومپل کھلا دی تھی۔ تانیہ اب جتنا بھی فرحاد کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرتی، فرحاد اتنا ہی مرحا کے وقار کی طرف مائل ہوتا جاتا۔ یہ کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں تانیہ کی ہار اور ایک سچی محبت کی شروعات ہونے والی تھی۔ فرحاد اب گھنٹوں اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھا مرحا کے کام کرنے کے انداز کو دیکھتا رہتا۔ اسے مرحا کا وہ انداز بہت بھاتا تھا جب وہ کام کرتے ہوئے تھک جاتی اور ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے بیٹے کا تصور کرتی۔ فرحاد کو بھی احساس ہونے لگا تھا کہ زندگی صرف دولت اور شہرت کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی نام ہے کسی ایسے انسان کا ساتھ پانے کا جو آپ کی روح کو سکون دے سکے، اور مرحا کی موجودگی فرحاد کے لیے وہی سکون بنتی جا رہی تھی۔
میرا کو ابھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا باس اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ وہ تو صرف اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے سخت محنت کر رہی تھی، لیکن تقدیر نے ان دونوں کے لیے کچھ ایسا لکھ رکھا تھا جس کا تصور تانیہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ تانیہ اب بھی اپنی چالیں چل رہی تھی، لیکن فرحاد کا دل اب کسی اور ہی دنیا کی سیر کر رہا تھا، جہاں حیات ہی وقار تھا اور ایک سچی انسان کی موجودگی تھی جس نے فرحاد کو پھر سے جینا سکھا دیا تھا۔ میرا کی ہر ادا فرحاد کے دل میں ایک نیا نقش ثبت کر رہی تھی، اور فرحاد اب اس نقش کو مٹانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن آفس کا ماحول ہمیشہ کی طرح اپنی گہما گہمی میں مصروف تھا کہ اچانک خاموش راہداری میں ایک چھوٹے بچے کے کہکے گونجنے لگے۔ یہ میرا کا 5 سالہ بیٹا زیان تھا، جسے میرا مجبوری میں آفس لے آئی تھی کیونکہ گھر پر اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ زیان اپنی معصومیت میں پورے آفس میں دوڑتا پھر رہا تھا۔ کبھی وہ کسی کی میز سے پینسل اٹھاتا تو کبھی کسی فائل کے صفحات پلٹنے لگتا۔ میرا کام کے بوجھ اور زیان کی شرارتوں کے درمیان بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اسے خاموش رہنے کا کہتی، لیکن بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ زیان دوڑتے دوڑتے اچانک فرحاد کے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میرا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے لگا آج اس کی نوکری کا آخری دن ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی فرحاد کے کیبن کی طرف بھاگی۔ جب وہ اندر پہنچی تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کے قدموں کو وہیں روک دیا۔ فرحاد، جو ہمیشہ سنجیدہ اور کڑوا مزاج مشہور تھا، اس وقت زمین پر قالین پر بیٹھا زیان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فرحاد کے ہاتھ میں کاغذ کا جہاز تھا اور وہ زیان کو اڑانا سکھا رہا تھا۔ فرحاد کی آنکھوں میں وہ شفقت اور چمک تھی جو میرا نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میرا نے لرزتے لہجے میں کہا، سر مجھے معاف کر دیں، یہ بچہ نادانی میں اندر آ گیا، میں ابھی اسے باہر لے کر جاتی ہوں۔ فرحاد نے سر اٹھا کر میرا کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے زیان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرا سے پوچھا، مس میرا، یہ پیارا سا لڑکا کون ہے؟ میرا نے نظریں جھکا کر جواب دیا، سر یہ میرا بیٹا زیان ہے، گھر پر کوئی نہیں تھا اس لیے اسے ساتھ لانا پڑا، امید ہے اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا ہوگا۔ فرحاد نے زیان کو گود میں اٹھایا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تو بہت ہی ذہین بچہ ہے، اس نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ کھل کر میری ساری تھکن اتر گئی ہے۔ میرا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی فرحاد ہے جو دوسروں کی غلطی پر برس پڑتا تھا۔ فرحاد نے زیان کو چاکلیٹ دی اور اسے باہر بھیجنے کے بعد میرا کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر اب ایک عجیب سی سنجیدگی اور عزم تھا۔ اس نے میرا کو مخاطب کیا اور کہا، مس میرا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرا نے ڈرتے ہوئے پوچھا، جی سر فرمائیے۔ فرحاد نے گہرا سانس لیا اور نہایت وثوق سے کہا، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے لگا کہ شاید اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ وہ ہکا بکا فرحاد کو دیکھنے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا بزنس ٹائکون ایک متعلقہ اور ایک بچے کی ماں کو اپنی شریک حیات بنانے کی خواہش کر سکتا ہے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہاں اور میں ایک معمولی سی لڑکی، میں آپ کے معیار پر کہاں پوری اترتی ہوں؟ اور پھر زیان بھی تو ہے۔ فرحاد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میرا معیار انسان کی سیرت سے طے ہوتے ہیں، صورت یا دولت سے نہیں۔ میں نے آپ کی حیا، آپ کا وقار اور آپ کی ممتا کو دیکھا ہے۔ مجھے زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسی ہی عورت کی تلاش تھی جو میرے گھر کو گھر بنا سکے۔ رہی بات زیان کی، تو آج سے وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے وہ تمام خوشیاں دوں گا جس کا وہ حقدار ہے۔ آپ گھر جائیں اور اپنے بڑوں سے بات کریں، میں کل ہی اپنی ماں کو لے کر آپ کے گھر آؤں گا۔ میرا خوابوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی گھر پہنچی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر والوں کو کیسے بتائے۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ماحول پہلے سے ہی تناؤ کا شکار ہے۔ اس کی چھوٹی بہن نمرا، جو چند سال پہلے شادی کر کے اپنے گھر جا چکی تھی، آج اپنا سامان اٹھائے روتی پیٹتی مائکے آ گئی تھی۔ نمرا کا شوہر سے جھگڑا ہوا تھا اور وہ اب طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ نمرا کو دیکھ کر وہ پرانا واقعہ یاد آ گیا جب نمرا فرحاد کے آفس میں سیکرٹری تھی اور اس نے فرحاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔
میرا کا دل بیٹھ گیا۔ اسے لگا کہ اگر فرحاد نے نمرا کو یہاں دیکھ لیا تو وہ شاید کبھی یہ رشتہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ نمرا کی حقیقت فرحاد سے چھپی نہیں تھی۔ نمرا اپنی کہانی سنا رہی تھی کہ کیسے اس کے سسرال والے اسے تنگ کرتے ہیں، جبکہ میرا اندر ہی اندر اس خوف میں مبتلا تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اگلے دن فرحاد نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے والدین کو تمام صورتحال بتائی۔ ساجدہ بیگم پہلے تو تھوڑی ہچکچائی کہ ان کا اکلوتا بیٹا ایک بچے والی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، لیکن جب فرحاد نے میرا کی خوبیاں اور اس کے باوقار ہونے کا ذکر کیا تو وہ مان گئی۔ فرحاد اپنے ماں باپ کو لے کر میرا کے چھوٹے سے گھر پہنچ گیا۔ میرا نے جب فرحاد کی گاڑی اپنی گلی میں دیکھی تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ اسے خوف تھا کہ اب سچائی سامنے آ جائے گی۔ فرحاد اور اس کے گھر والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میرا چائے لے کر اندر آئی تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ساجدہ بیگم نے میرا کو دیکھتے ہی پسند کر لیا اور اس کے سر پر پیار دیا۔ اسی دوران نمرا کسی کام سے کمرے میں داخل ہوئی اور فرحاد کو سامنے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نمرا کو لگا کہ شاید فرحاد یہاں اسے ذلیل کرنے آیا ہے یا پھر اس کی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے آیا ہے۔ میرا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ فرحاد سب کے سامنے نمرا کی اصلیت کھول دے گا اور یہ رشتہ وہیں ختم ہو جائے گا، لیکن فرحاد کا رد عمل سب کی توقعات کے برعکس تھا۔ فرحاد نے نمرا کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، لیکن اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا اور نہ ہی کوئی نفرت۔ اس نے نہایت شفقت سے نمرا کی طرف دیکھا اور پوچھا، نمرا کیسی ہو تم؟ اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ نمرا کی زبان گنگ تھی، وہ کچھ نہ بول سکی۔ میرا کی ماں نے بتایا کہ یہ میرا کی چھوٹی بہن اور کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے یہاں آئی ہے۔ فرحاد نے نہایت وقار کے ساتھ کہا، کوئی بات نہیں، زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ نمرا اب اپنی زندگی کے فیصلے سمجھداری سے کرے گی۔ فرحاد نے نمرا کے ماضی کا ایک لفظ بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، بلکہ اسے ایک بھائی کی طرح عزت دی۔ نمرا کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس نے اس نیک انسان پر جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ فرحاد نے میرا کے والدین سے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں میرا کو اور زیان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم جلدی نکاح کی تاریخ رکھ لیں۔ میرا کے والدین کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے باخوشی ہاں کر دی۔ میرا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرحاد نے اس کے خاندان کی عزت کیسے بچا لی۔ وہ فرحاد کی ظرف کی قائل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف تانیہ کو جب اس رشتے کی خبر ملی تو وہ پاگلوں کی طرح فرحاد کے گھر پہنچی۔ اس نے ساجدہ بیگم کو بھڑکانے کی کوشش کی، آنٹی آپ کو پتہ بھی ہے وہ میرا کیسی لڑکی ہے؟ اس کی بہن نمرا نے فرحاد پر کیس کیا تھا، وہ خاندانی بدنام ہے۔ لیکن ساجدہ بیگم نے تانیہ کو دو ٹوک جواب دیا، تانیہ بیٹا، میں فرحاد کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کروں گی، اور فرحاد نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ میرا ایک ہیرا ہے اور ہمیں اس کے خاندان کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم اب اپنی زندگی کی فکر کرو۔ تانیہ کی آخری چال بھی ناکام ہوگی، وہ اپنا سموں لے کر رہے گی اور اس کی تمام سازشیں دھری کی دھری رہ گئی۔ چند ہی دنوں میں فرحاد اور میرا کا نکاح نہایت سادگی اور وقار کے ساتھ ہو گیا۔ میرا جب دلہن بن کر فرحاد کے گھر آئی تو اسے محسوس ہوا کہ قدرت نے اسے تمام دکھوں کا صلہ دے دیا ہے۔ فرحاد نے زیان کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے وہ باپ کا پیار دیا جس کے لیے وہ بچپن سے ترس رہا تھا۔ میرا نے جب فرحاد کے کمرے میں قدم رکھا تو فرحاد نے اسے مخاطب کر کے کہا، میرا میں نے تمہیں اس لیے نہیں چنا کہ مجھے تم پر ترس آیا تھا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے چنا کیونکہ تم نے مجھے سچی عزت اور حیا کا مطلب سمجھایا۔ تو میری زندگی کی وہ روشنی ہے جس نے میرے دل کے اندھیروں کو ختم کر دیا ہے۔ میرا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ اس نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا جس نے نہ صرف اسے اپنایا بلکہ اس کے ماضی اور اس کے خاندان کی پردہ پوشی بھی کی۔ نمرا نے بھی فرحاد اور میرا سے اپنی پچھلی غلطیوں کی معافی مانگی اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا عہد کیا۔ تانیہ جو کبھی فرحاد کو اپنے بس میں کرنے کا خواب دیکھتی تھی، اب تنہائی اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ سچی محبت اور وقار کبھی بھی سازشوں سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ فرحاد اور میرا کی زندگی اب خوشیوں کا گہوارہ بن چکی تھی، جہاں زیان کے کہکے اور میرا کی خاموش حیا نے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔
فرحاد کو اس کا وہ سکون مل گیا تھا جس کی تلاش میں وہ برسوں سے بھٹک رہا تھا، اور میرا کو ایک ایسا محافظ مل گیا تھا جس نے اسے دنیا کی تمام ٹھوکروں سے بچا کر اپنی محبت کے حصار میں لے لیا تھا۔ یہ ان کی محبت کی جیت تھی، ان لوگوں کی تمام لوگوں کی ہار تھی جو عورت کو صرف ایک کھلونا یا اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ فرحاد اور میرا کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو وہ ماضی کی تمام تلخیوں کو مستقبل کی خوبصورت راحتوں میں بدل دیتا ہے۔ ان کا سفر اب ایک نئی امید اور لازوال محبت کے ساتھ جاری تھا، جس میں پچھتاوے کی کوئی جگہ نہیں تھی، صرف شکر اور سکون تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔